کچھ دن پہلے میں نے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں میں نے آپ لوگوں کو ٹیکسیشن کے بارے میں بتایا کہ کون کون سے ملکوں میں کیا ٹیکس ہوتا ہے اور اس کے کیا ادائیگی کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو پولیس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں ان میں پولیس رشوت لیتی ہے، یعنی ہم تو صرف یہی جانتے ہیں ہمارے ملک میں جو لیتے ہیں ان کو ہی جانتے ہیں، لیکن تقریباً تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی ملک ہیں ان میں پولیس رشوت لیتی ہے۔ اور صرف پولیس نہیں رشوت لیتی، ججز لیتے ہیں اور ہر قسم کے فراڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے محکمے ہیں جو کہ پولیس لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں، فرسٹ ورلڈ وہی ہوتے ہیں جن کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور وہاں پہ رشوت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہاں انہوں نے ادارے بنائے ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے جس کا زیادہ پتہ میں وہی آپ کو پہلے بتاؤں گا۔ تو ہانگ کانگ میں ایک ادارہ ہے، اس کو کہتے ہیں ICAC۔ وہ کسی بزنس مین کو بھی، جج کو بھی، پولیس والے کو بھی، کسی بھی آدمی کو ان کو اطلاع مل جائے کہ رشوت یا کچھ ایسا کام کرتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کا ایک جو سپاہی ہوتا ہے اس میں بھی بڑی پاور ہوتی ہے، وہ کسی جج کو بھی جا کے گرفتار کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ پولیس یہاں جو ہے وہ رشوت نہیں لیتی۔ پہلے ان کو آپ جتنی مرضی ان کے آگے رشوت رکھ دیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ آپ سے رشوت نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں لیں گے۔ اور ان کو آپ سونے کا چین بھی دے دیں اور ان کو آپ گھر بھی دے دیں کہ یار مجھے چھوڑ دو، آپ یہ میرا گھر لے لو، اس کو میں آپ کے نام پہ کرتا ہوں یا اتنا دولت آپ کو دیتا ہوں، وہ نہیں لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک سسٹم ہے جو کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے اس کی اگر تنخواہ ہے $25,000 ہے یا $27,000 ہے یا $30,000 ہے، ایک پولیس آفیسر جو عام معمولی پولیس آفیسر ہے، تو وہ اس کو تنخواہ وہ ہر مہینے ملتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کو اور بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں کافی، اس کو سب ملتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے اس کی اگر تنخواہ 30,000 ہے تو 30,000 گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک اکاؤنٹ کھولتی ہے جب وہ بھرتی ہوتا ہے۔ تو جتنی تنخواہ اس کو ملتی ہے اتنی تنخواہ اس کے اس اکاؤنٹ میں گورنمنٹ ڈالتی رہتی ہے، وہ نکال نہیں سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس پہ اس کا کوئی اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب وہ پولیس آفیسر جس دن اس کی نوکری ختم ہوئی، ریٹائر ہوا، اگر اس نے 10 سال نوکری کی، 15 کی، 20 کی، تو وہ اس کو 20 سال کی، 10 سال کی یا 15 سال کی تنخواہ ایک ساتھ واپس دے دیتی ہے گورنمنٹ۔ یعنی کہ اس کی جو تنخواہ تھی وہ تو اس کو ملتی رہی، اور وہ بڑے مزے سے، یعنی کہ جتنی عام شہریوں کی تنخواہ ہوتی ہے اتنی ان کی بھی ہوتی ہے۔ پولیس والوں کی تنخواہ جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پورا ایک لم سم جو ہے وہ پیمنٹ وہ اس پولیس آفیسر کو جب وہ ریٹائر ہوگا وہ گورنمنٹ اس کو دے دے گی، یعنی کہ اس نے 20 سال کی تنخواہ ایک ساتھ پھر وصول کر لی۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر اس کی پینشن لگ جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ سوچیں گے
کہ گورنمنٹ کیوں ایسے کرتی ہے، اور وہ اتنے بڑے پیسے اس کو دے دیتے ہیں، پھر پینشن بھی دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ رشوت نہ لیں۔ اور جس دن محکمے کو پتہ چل گیا، وہ جو آئی سی ایس سی ہوتی ہے وہ ان کی خبر رکھتی ہے، کسی نے اگر کچھ لیک کر دیا کہ یہ رشوت لیتا ہے، یا کسی بندے کو اس نے ناجائز چھوڑ دیا ہے، یا کیس غلط کرتا ہے، یا یہ وہ، اس کو نوکری سے برخاست کر دیں گے، کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی اس کو وہ جو اس کی ڈبل تنخواہ جو اس کی وہ ہوتی ہے، ختم، گیا وہ روڈ پہ۔ یعنی کہ اس کے ساتھ بے شک اس کی 20 سال سروس ہوگی ہو، لیکن ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کر رہا ہے یہ بندہ، تو اس کا گیا سب کچھ، وائٹ واش ہو گیا۔ اب وہ رشوت کیوں لے گا؟ تو رشوت بالکل نہیں لے گا۔ اسی طرح جج ہیں، ان کا بھی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا بلدیہ والے، جو بلدیہ پاکستان میں کیا سی ڈی اے والے، ان کا بھی ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں پولیس سے۔ ان کو یہاں ہم لوگ جو فارنر آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کچرا پکڑنے والے، لیکن ان کی بڑی پاور ہوتی ہے۔ ان کو ہاں یہاں نا پولیس سے زیادہ ان کو تنخواہ، تو پولیس آفیسر کبھی کبھی نا وہ کہتے ہیں ہمیں ٹرانسفر کر دو ان میں، بلدیہ میں، وہ یو سی ڈپارٹمنٹ ہے، کہتے ہیں ہمیں یو سی میں بھیج دو، کیونکہ ان کی 3-4 ہزار تنخواہ ہوتی ہے زیادہ، بہت بڑا پیسہ ہے۔ تو اب وہ کئی اس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ پولیس کی تو بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پولیس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ وہ کسی آدمی کو، کسی کو بھی بلا وجہ وہ اریسٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ تلاشی لے سکتے ہیں۔ اگر ان کو شک پڑ جائے تو وہ بھی ایک پولیس آفیسر نہیں لے سکتا، وہ 2 یا 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے ایک ساتھ، اور وہ آدمی کو ان کو شک پڑ گیا، وہ روکیں گے، پھر اسے کہیں گے کہ بھائی ہمیں آپ پہ شک ہے، آپ تلاشی دیں، تو وہ بندہ آگے سے نہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تلاشی دینی پڑتی ہے۔ اور یعنی کہ یہ پھر وہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو سوری کر کے کہتے ہیں جاؤ، ہمیں شک پڑ گیا تھا۔ اور ان کی پولیس جو ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا غلط ہے، تھوڑا ہینکی پینکی ہے، تو وہ اسی کو روکتے ہیں۔ وہ عام تو دنیا چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ مجھے یہاں 30-35 سال ہو گئے ہیں، ہانگ کانگ میں زیادہ ہو گئے، تو 37 سال ہو گئے، تو 37 سال میں کبھی ایک دفعہ، کیونکہ وہ جب آدمی ان کو دیکھ کے بلکھلا جاتا ہے نا، یعنی اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو کچھ گڑبڑ ہے، یا یہ اوور سٹے ہے، یا یہ چور ہے، یا یہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے، یا اس کے پاس کوئی ڈرگ ہے یا کچھ ہے، وہ اسی کو پکڑتے ہیں جا کے۔ آپ کو کبھی وہ نہیں پوچھیں گے، آپ ان کے ساتھ سے گزر جائیں، ان کے ساتھ ٹکر لگ جائے، ان سے آپ پتہ پوچھ لیں، انہیں کوئی ایمرجنسی ہے وہ کو بات کر لیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، پوچھیں گے نہیں کہ آپ کون ہو، کیوں، کیا، نہیں۔ ہاں اگر آپ نے کال کر کے انہیں بلایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ آؤ میری مدد کرو، وہ جب آئیں گے تو پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ لیں گے اور اس کو چیک کریں گے، پھر آپ کو کی رپورٹ لکھیں گے، پھر وہ جو بھی انہوں نے کرنا کرانا، وہ مطلب ہے ان کی ایک پروسیجر ہوتا ہے، پھر وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ آگے کیس نہیں بڑھائے گا، پھر ایک اور آفیسر آتا ہے، سی آئی ڈی آفیسر آتا ہے، وہ آپ سے انٹرویو لے گا، اور جو بھی ہے کرنا کرانا ہے وہ سب وہ ان کا ایک پروسیجر وہ پورا کرتے ہیں، ایک آفیسر کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اب مثلاً ایک بندہ اگر پولیس نے پکڑا ہے کسی جرم میں، لڑائی میں ہو گیا، کسی میں بھی، وہ تھانے لے گئے، وہاں پہ اس کا انٹرویو ہو گیا، اس کو چارج کر لیا انہوں نے،
تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ضمانت کرا لو، جو کیس کے حساب سے ہوتا ہے. کوئی لڑائی کا کیس ہے، 500 میں ضمانت کرا لو، 2000 میں ہوگی، 1000 میں ہوگی. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ وہاں پیسے جمع کراؤ، وہ آپ کی ضمانت، یعنی آپ خود اپنی ضمانت کرا سکتے ہو، آپ ضمانت کرا کے نکل جاؤ. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے گا آپ کی ضمانت کرائے گا، نہیں، آپ خود کرا سکتے ہو، کیونکہ آپ نے نہ پیسے جمع کرا دیے، ضمانت آپ کی ہوگی، بات ختم. تو اس میں کوئی وہ ہیرا پھیری نہیں ہوتی کہ مجھے پیسے دے دو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یہ کر دو، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ باقاعدہ رسیدیں ایشو ہوتی ہیں، وہ رسید آپ کو جو دے دیتے ہیں، پھر آپ کا کیس چلتا ہے، سال چلا، 6 مہینے چلا، 2 مہینے چلا، 1 ہفتہ چلا، اس کے بعد اگر آپ جیت گئے، آپ پہ کیس ثابت نہیں ہوا، وہ آپ کی ضمانت کے پیسے وہ آپ کو واپس دے دیتے ہیں. اور کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اب اگر ایک بندہ پکڑا گیا ہے کسی کیس میں، وہ اس کو کورٹ میں لے گئے، تو جب کورٹ میں جائے گا تو جج کے سامنے جب پیش ہوگا، تو جب وہ جج کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا نام جب بلایا جائے گا، جب جج اس کا نام بلائے گا، بھائی فلانا بندہ، ہاں جی میں ہوں. اچھا، وہ اس کے بولنے سے پہلے ایک سائڈ سے ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا میں اس کا وکیل ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ ایک دوسرے کو ملے ہیں. میں اس کا وکیل ہوں، اور یہ جو اس کے اوپر کیس ہے ایسے ایسے ہے. تو وہ پوچھے گا آپ سے کہ بھائی آپ کو گلٹی کرتے ہو یا کہ آپ نہیں کرتے. تو آپ کو اگر نہیں میں نہیں کرتا تو کہے گا ٹھیک ہے. وہ جج کو کہے گا یہ تو گلٹی نہیں کرتا، تو جج کہے گا ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، جتنی بھی ایک ڈیٹ دے گا جج آپ کو کہ اتنے عرصے میں آپ آؤ، لیکن اپنا وکیل ساتھ لے کے آؤ. تو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، وکیل تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو پھر وہاں کچھ اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جب وہ آپ فارغ ہو گئے تو کہیں گے کہ آپ فلانے ہو، یہ ہو، ہاں اچھا میرے ساتھ آؤ. وہ آپ کو ادھر ہی کورٹ کے اندر دفتر ہوتے ہیں ان کے، وہ ان کو کہتے ہیں لیگل ایڈ والے ہوتے ہیں. وہ آپ کو نا وہاں بٹھائیں گے. اچھا بھائی آپ کیا کون سی زبان میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بھائی میں اردو میں، انگریزی میں، پشتو میں، سرائکی میں، چائنیز میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو چائنیز نہیں آتی، انگلش صحیح نہیں آتی. تو وہ کیا کرتے ہیں، اچھا وہ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کو فلانے دن، یہ وکیل ہے، اس سے جا کے مل لو، اور انٹرپریٹر وہاں پہ آ جائے گا آپ کی زبان، یعنی جو بندہ انٹرپریٹ کرے گا وہ آ جائے گا وہاں پہ، وکیل کے ساتھ آپ مل لو. اچھا، آپ اس کے پیسے گورنمنٹ، لیگل ایڈ گورنمنٹ سارا کرتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دیتے ہیں آپ کو، وکیل دیتے ہیں. تو میرے ساتھ ہوئے کافی کیس میں نے کیے، میں لڑائیاں مار جھگڑے کرتا تھا، تو کافی کیس میں نے کیے. تو مجھے 3-4 دفعہ میں نے کہا مجھے نا وہ گورا وکیل چاہیے، انگریز. کیونکہ انگریز کیا ہوتا ہے نا، وہ ایک تو وہ لڑتے ہیں دل سے کیس کے ساتھ، وہ آپ کو ہارنے نہیں ہوئی اس وجہ سے نا کہ ان کی اپنی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے اگر ان کا کیس ہار جائے تو چائنیز جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے نا کمزور ہوتے ہیں، ان سے نا وہ جج آگے گورا بیٹھا ہوا ہے، ادھر چائنیز وکیل ہے، تو وہ تھوڑے سے نا ہلکے پڑ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ کیس ہار جاتے ہیں. لیکن عموماً کیس جو ہے نا وکیل وہ زبردست لڑتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے ان کو پیسے دیتی ہے. گورا وکیل جو اس کی فیس ہوتی ہے ایک پیشگی کی 15-20 ہزار، 18 ہزار،
30,000 تک بھی ہوتی ہے، لیکن وہ دیتے ہیں، وہ آپ سے نہیں لیں گے۔ آپ 10 دفعہ کورٹ گئے، 20 دفعہ گئے تو وہ گورنمنٹ ان کو دیتی ہے۔ تو کوئی مطلب رشوت خوری کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اور عام کیسوں میں پولیس جو ہے وہ کسی کو مار پیٹ نہیں کرتی، دباؤ نہیں ڈالتی، کچھ نہیں کرتی۔ آپ کو بٹھائیں گے وہاں، آپ کا نا لکھیں گے، جو بھی انٹرپریٹروں کے ساتھ مل ملا کے جو آپ نے کہا وہ لکھتے رہیں گے، اس کے بعد وہ کیس چلے گا آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح سے یہی انگریزوں کا چھوڑا ہوا لاؤ جو تھا، یہی بالکل نا آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں اور نیوزی لینڈ میں اور جتنے بھی یہ کینیڈا، امریکہ میں بھی ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے۔ وہاں وکیل کو نا آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی اسٹیٹ میں نا وہ ان کے بہت سارے اسٹیٹ ہیں نا، کسی اسٹیٹ میں وہاں آپ کو اسٹیٹ وکیل دیتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں آپ کو اب میں کیا کہوں، پولیس والا بھی رشوت لے گا، اور مطلب بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی۔ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ پاکستان کا جو وکیلوں کا جو حال ہے یا پروسیکیوٹروں کا جو، وہ میں آپ کو کسی دن اس کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو اپلوڈ کروں گا، پھر آپ لوگ سننا۔ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ پولیس یہاں پہ رشوت کیوں نہیں لیتی۔ اس لیے نہیں لیتی کہ گورنمنٹ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جو ان کو جکڑ کے رکھتا ہے، اور ان کے اوپر ایک ایسا محکمہ بیٹھا ہے جو آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ نے جرم کیا ہے، ان کو پکڑے گا کہ بھائی اس نے تو کیا جرم، وہ تو مجرم تھا، تو تم نے یہ اس سے جو لیا تو یہ آؤ ذرا سامنے، تو چھٹی ہو۔ اچھا، اب یہاں پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں، مثلاً ایک پولیس آفیسر ہے، وہ ایک سپاہی جس کو کہتے ہیں نا ہم سپاہی، اس میں اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر اس کا سینئر نا، اس کا انسپیکٹر ہو گیا 3 پھول والا، یا اس کا ہائر بھی ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ غلطی کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ غلط آرڈر دے رہا ہے، تو اس کا آرڈر بھی ماننے سے انکار کر سکتا ہے، اور اس کو وہ اریسٹ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک جونیئر آفیسر جو ہے وہ ایک سینئر کو اریسٹ کر لیتا ہے۔ وہ قانون اگر توڑ رہا ہے نا، تو وہ انتظار نہیں کرے گا کہ میں اس کی کمپلین کروں گا، نہیں، وہ اس کو اریسٹ کر لے گا اور اس کو بتائے گا کہ تمہیں نا یہ قانون توڑا ہے، اور تمہیں جو ہے نا تمہیں رائٹ ہے کہ تم جو ہے نا خاموش رہو، اور میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں، اور تمہیں میں کورٹ میں پیش کروں گا، اور تم اپنا لائر کر لو اور وہاں جا کے اپنا ڈیفینس کرنا۔ یعنی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو پولیس والوں کو فوجی آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، فلانے کو مار دو، فلانے سے یہ کرو، ان کو پکڑ کے ہمارے پاس لے کے آؤ۔ یہاں کوئی فوجی کا آرڈر نہیں چلتا، کوئی فوج کا آرڈر نہیں چلتا پولیس کے اوپر۔ اگر وہ بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، پولیس والوں کی بہت اتھارٹی ہوتی ہے، پولیس کی فوج سے زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، پولیس کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی، پولیس جو ہے فوجیوں کو اریسٹ کر سکتی ہے، کسی بھی رینک والے کو اریسٹ کر سکتی ہے، اور کوئی بھی پولیس رینک والا بندہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے، اور کوئی ان کے آگے ہینکی پینکی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رول آف لا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ خان صاحب کہتے ہیں رول آف لا، یہ وہ رول آف لا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہو کچھ۔ تو اس رول آف لا کو بنانے کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اب دیکھیں، ہر آدمی یہاں خوشحال ہے، شیر بکری ایک جگہ میں پانی پی رہے، شیر کی جرت نہیں کہ بکری کی طرف دیکھے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہو، کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لیں، یا کوئی سوال جو آپ کرنا ہو تو پوچھ لیں مجھ سے۔